إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عظیم الشان بابرکت مہینہ گزرتے ہی جا رہا ہے. تیسرا اور آخری عشرہ آنے کو ہے. دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. پہلا عشرہ تو گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزرنے والا ہے اور تیسرا عشرہ آنے والا ہے. میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی فکر کریں، اللہ کو راضی کریں، زندگی میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو درست کریں اور ایک نئے عزم، نئے منصوبے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا پختہ ارادہ کریں. اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں. میرے بھائیوں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے کہ بس اب پیدا ہو گئے ہیں تو جینا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، سو جانا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو نہیں پیدا کیا گیا ہے. ہمیں اپنی آخرت تو بنانی ہی بنانی ہے، اپنی دنیا بھی شاندار رکھنی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی بھی فکر کرنی ہے اور جو اللہ رسول کو نہیں مانتے ان تک بھی اللہ رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے. وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی، لیکن ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ حق بات، صحیح پیغام ان تک پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے، تاکہ آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو. اگر حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن جنت میں جانے والے خوش نصیبوں سے یہ سوال کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے بنائے، ہم سے آپ سے سوال کر لیں کہ تم نے تو نیک اعمال کیے، روزے رکھے، اللہ رسول پر ایمان رکھے، تم جنتی ہو گئے، تم میری اولاد ہو. اسی طریقے سے یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ بھی تو میری اولاد ہیں. ان کی فکر تم نے کیوں نہیں کی؟ ان کو کبھی تم نے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام کے علاوہ کہیں کوئی سچائی نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کہیں کوئی انسانیت نہیں ہے. تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ ہمارے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اڑوس پڑوس اور برادران وطن جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے دل میں کچھ بھی ہو، ان کے دل کبھی آپ کے لیے صاف نہیں ہو سکتے، کفر کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ایمان کے ساتھ آپ کا دل صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ کا دل بھی میلا ہے تو آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی فکر، پوری امت کی فکر، اب اس میں کوئی بھی ہو سب کی فکر کرنا یہ امت محمدیہ کا طریقہ ہے، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر تھی. ان کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، صرف مکے والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے نہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں رسول ہوں تم سب کا رسول ہوں میں. تو رمضان کی مبارک گھڑیاں بہت زور سے اور بہت تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں. ہمیں اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے ابھی کہ جو دن گزر گئے کیا ہوا، ہم نے کیا اس میں نیا کام کیا، کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی.
کیونکہ آخری عشرہ لگنے کو ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ عرض کروں کہ گزشتہ ہفتے زکوٰۃ کے سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اس کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. زکوٰۃ اچھی طریقے سے نکالیے، اپنی زمین جائیداد، اپنا پیسہ، گھر والوں کے پاس سونا چاندی کیا ہے وہ سب لکھو، لکھ کر اس کی موجودہ قیمت معلوم کر کے اس میں 2.5% نکالنا ہے. دینا کس کو ہے؟ ایسے شخص کو دینا ہے جو سید نہ ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہ ہو. سید، اوریجنل سید، جن کے پاس پورا شجرہ نسب ہو کہ ہاں بھائی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کی اگر آپ کو مدد کرنا ہے تو صدقہ جو نفلی ہوتا ہے اس سے آپ ان کی مدد کیجئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں. تو کس کو دینا ہے؟ جو سید نہ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب اگر وہ ہے، یعنی اس کے پاس اتنی ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے، اتنا ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے، یا اس کے پاس 2 مکان ہے، یا اس کے نام پر اور زمین بھی ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں غریب نہیں ہے، یہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے. اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے کہا تھا، آج پھر سے کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیوہ ہے تو بس اس کو زکوٰۃ دے دو جا کے. نہیں، عورتوں کے پاس عام طور پر زیورات ہوتے ہیں سونے چاندی کے. اگر اس کے پاس زیورات ہیں تو وہ زکوٰۃ کی مستحق کہاں ہے؟ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے انکوائری ضروری ہے، معلوم کر لیں. تو جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے. اسی طریقے سے مدارس دینیہ یا علمی کام والے جو بھی سلسلے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے. جس طریقے سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک رشتہ داری نبھانا ہوگا اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی. تو رشتہ داروں کو دینا چاہیے اولاً تو دیکھ داکھ کر کہ ہمارے کوئی رشتہ دار تنگ دست تو نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر علوم دینیہ، علوم دینیہ کے مد میں دینا، چاہے وہ مدرسے ہوں، جو دینی ادارے ہوں جہاں دین پڑھایا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو. اگر وہاں ضرورت مند مستحق غریب بچے پڑھتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں بھی ڈبل ثواب ہے. ایک آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا، دوسرا علم کی نشر و اشاعت میں آپ کا حصہ لگے گا. ایک اہم فریضہ جو رمضان میں سبھی پوری امت مسلمہ ادا کرتی وہ ہے صدقہ فطر. صدقہ فطر کے بارے میں بھی بات سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں روزے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے رکھنے میں، یعنی آدمی ایسی بات چیت کرتا ہے جس سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ہے. اور جو غریب محتاج ہیں ان کو عید کے دن سوال سے بچانے کے لیے صدقہ فطر ہے. مالداروں کے ہاں قسم کے پکوان بنتے ہیں، مالداروں کے بچے خوشحال رہتے ہیں کہ عید ہے عید ہے. تو جہاں اسلام نے روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، کیوں فرض کی؟ تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جو غریب غربا ہوتے ہیں ان کو بھوک کیسے لگتی ہے، پیاس کیسے لگتی ہے. اور زکوٰۃ اس لیے فرض کی کہ بندوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور ہو بندوں کے ذریعے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی.
صدقے فطر کا کیا مقصد ہے؟ روزے کی کمی کوتاہی دور ہوگی. نمبر 2، جو غریب پریشان حال ہیں ان کی عید بھی اچھی ہو. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا وغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، کہ جو محتاج فقراء ہیں ان کو عید کے دن کم از کم سوال کرنے سے بے نیاز کر دو کہ عید کے دن تو یہ لوگوں سے نہ مانگیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عید کے دن بھی مانگتے ہیں. وہ ان کا ایک پیشہ ہے، ان کا ایک مشغلہ ہے، وہ بالکل غلط ہے. اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور غریب بنے رہیں. نہیں، محنت کرو، کماؤ، کوشش کرو، اور پھر اگر تم واقعی ضرورت مند ہو تو مالداروں کی ذمہ داری کہ وہ تم تک پہنچ کر تمہاری ضرورت کو پوری کریں. تم کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. یہ مالداروں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود نظر رکھیں، وہ خود پوری انکوائری کریں، وہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کون ہمارے معاشرے میں ضرورت مند ہے، کون پریشان حال ہے، کون میرے محلے میں، میرے رشتہ داریوں میں کون پریشان حال ہے. مالداروں کی ذمہ داری ہے. تو صدقہ فطر کے سلسلے میں بھی یہ معلومات آپ کے سامنے دی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے. یہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان ہو جس پر جو نصاب کے برابر پہنچ جائے، چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جائے. صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق ہے. زکوٰۃ تو سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت 4 چیزوں میں فرض ہوتی ہے، اور صدقہ فطر ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، کوئی آدمی ایسا ہے جو تنگ دست ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کے پاس 2 مکان ہیں، ایک فارم ہاؤس ہے اور ایک رہنے کا ہے، تو زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی. جب تک وہ فارم ہاؤس کو یہ سوچے کہ میں اس کو بیچوں گا تو مال تجارت بن جائے گا تو زکوٰۃ پھر آئے گی. لیکن وہ رہنے کے لیے 2 مکان ہیں، یا ایسے ہی زمین پڑی ہوئی ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، اور یہ تنگست ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن صدقہ فطر فرض ہے اور قربانی واجب ہے. کیوں؟ ضرورت سے زائد اس کے پاس ایک مکان ہے، ضرورت سے زائد اس کے پاس ایک زمین ہے جس کو اگر یہ بیچے تو بہت پیسہ آ جائے گا، لیکن یہ بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. یہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے. یہ غلط فہمی دور کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ ہم پر قربانی واجب ہے نہ صدقہ فطر واجب ہے. اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ مثال دیے، پھر سے کہہ رہے ہیں. زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہے: سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت. کسی کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں لیکن مکان بہت بڑا ہے، اس میں بہت ساز و سامان ہے، سب استعمال میں ہے، لیکن ایکسٹرا بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر بیچا جائے تو 40,000 چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے گا. یا ضرورت سے زائد اس کے پاس گاڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، یا پھر اس کے پاس جیسا کہ میں نے کہا کوئی زمین ہے، ابا کی طرف سے ملی ہے، امی کی طرف سے ملی ہے، وہ رکھی ہوئی ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں ہے وہ کہ اس میں زکوٰۃ آئے، لیکن ہے، اور یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو بڑا غریب ہے، لیکن اس کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. اس پر بھی واجب ہے اور اس کے نابالغ بچوں کا بھی اس پر واجب ہے. زکوٰۃ صرف بالغ لوگوں پر فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب لوگوں پر، لیکن صدقہ فطر نابالغ بچوں پر بھی واجب ہے. ابا کے ذمہ ہے، وہ ابا مالدار ہے، وہ بچوں کا بھی نکالے گا صدقہ فطر. ہاں، بچے بالغ ہو گئے، اب ابا کے ذمہ بچوں کی صدقہ فطر نہیں ہے. اب بچے اپنی طرف سے چاہے نکالیں، ہاں ابا اگر نکال دے الگ بات ہے. تو میرے بھائیوں، یہ فرق ہے صدقہ فطر میں. اور صدقہ فطر میں ہمارے یہاں پر عام طور پر وہ گیہوں کا بھاؤ معلوم کرتے ہیں. بھائی گیہوں کا کیا ریٹ ہے، گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر کیا ہے، وہ 60 روپے.
60 रुपए है एक सदक़े फित्र। अब घर में 4 लोग हैं तो 60-60 के हिसाब से सदक़े फित्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240 में किसी गरीब की क्या ईद अच्छी होगी? 240 में तो एक चप्पल मिलता है, एक कपड़े की सिलाई भी नहीं हो सकती 240 में। हाँ, औरतों की हो सकती है, 200 रुपए 150 रुपए चलती है, ये जो चलती है आप जानते हो। कपड़ा भी नहीं आएगा तो क्या किया जाए? तो अल्लाह के बंदों, ये अपील शुरू से है, सहाबा इकराम के जमाने से है और हुजूर के जमाने से है। सदक़े फित्र ऐसा निकालो कि आपके रोजों की कमी कोताही दूर हो और गरीबों की ईद अच्छी हो, वो सवाल करने से बच जाएं। तो सदक़े फित्र सिर्फ गेहूं से नहीं निकलता है, जौ से निकलता है, जिसकी कीमत और जिसका सदक़े फित्र 200 रुपए। खजूर से भी निकलता है, दरमियानी खजूर के रेट के हिसाब से एक सदक़े फित्र 700 रुपए है, 700 रुपए। और किशमिश से भी सदक़े फित्र निकलता है, 3.5 किलो की किशमिश के हिसाब से एक सदक़े फित्र 1000 रुपए है। तो अल्लाह के बंदों, जिनको अल्लाह ने वसाअत दी है और वो देखे हमारा रोजा कैसा गुजर रहा है, उसमें कमी कोताही यकीनन हो रही है, तो सदकात के जरिए से अपने रोजों की कमी कोताही को पुर कर दें, दूर कर दें। और गरीब जो हमारे भाई हैं उनको गरीब अल्लाह ने बनाया है। और कुरान तो ये कहता है, कल 18वें पारे में हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था लेकिन तरावी में बात आई, व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, गरीबों को दो उस माल से जो अल्लाह ने तुमको दिया है, उस माल से जो अल्लाह ने तुमको दिया है, यानी अल्लाह ने माल दिया है आपको, अल्लाह ने उनको गरीब रखा है। गरीब उनको रखा है आजमाइश के लिए, गुज़िश्ते हफ्ते बात आई थी, आपको मालदार रखा है आजमाइश के लिए कि तुम कहां खर्च करते हो। और कयामत के दिन सवाल भी होगा, माल कहां से कमाए, यानी हलाल जराए से कमाए या हराम जराए से कमाए। और फिर दूसरा सवाल, कहां खर्चा किए, ये भी सवाल होगा। मेरे भाइयों, इसलिए खुदा के वास्ते, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो अल्लाह ने आपको माल दिया है, अच्छी रकम सदक़े फित्र की निकालिए। गेहूं से निकालेंगे अदा हो जाएगा, लेकिन आप जरा बताइए कि आपके रोजों की कमी कोताही वो 60 रुपए में होगी और गरीब का भला होगा 60 रुपए में? कुछ नहीं होगा। इफ्तारी का खर्च 100-150 रुपए हो जाता है। इफ्तारी रोजाना जो आदमी खरीदता है कुछ न कुछ, वो 100-150-200 रुपए में हो जाता है। 60 रुपए में क्या होगा? वो एक शरीयत का कानून है, वो रहेगा, कयामत तक रहेगा। अल्लाह ने हमें भी तो अकल दी है और माल दिया है। तो 700 के हिसाब से दरमियानी खजूर की कीमत, एक सदक़े फित्र, दरमियानी खजूर 3.5 किलो तकरीबन, उसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 700 रुपए। आला दर्जे की भी खजूरें हैं, बहुत महंगा जाएगा, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। 3.5 किलो की कीमत मालूम करें, आला दर्जे की खजूर क्या है वो बताएंगे कि 1500 रुपए, 2000 रुपए। तो 2000 रुपए एक सदक़े फित्र एक आदमी का। तो मेरे भाइयों, सदक़े फित्र अच्छी तरीके से निकालिए, मोटी रकम निकालिए। जितना दोगे रमजान में, अल्लाह उससे बेहिसाब आपको अता फरमाएगा। डबल तिबल मल्टीप्लाई करके अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। आप देकर के देखिए। तो इसलिए अब सवाल यह होता है कि सदक़े फित्र किसको दे सकते हैं? सदक़े फित्र जिसको ज़कात दे सकते हैं, जो ज़कात का मुस्तहिक है, वही सदक़े फित्र का भी मुस्तहिक है। और कौन मुस्तहिक है? जिसके पास निसाब के बराबर चीजें ना हो, पैसे ना हो, जमीनें ना हो, घर के साजो सामान ना हो, निसाब के बराबर। और निसाब के बराबर की कीमत क्या है चांदी के हिसाब से? 40,000 रुपए तकरीबन, 52.5 तोला चांदी की कीमत। ज्वेलर्स हजरात से मालूम कर लें तो आपको बता देंगे वो। तो जरूर भी जरूर अच्छी तरीके से सदक़े फित्र जल्द अज जल्द अदा कर दें। जो रमजान में किसी का इंतकाल हो जाए उसकी तरफ से सदक़े फित्र नहीं है। कोई बच्चा पैदा हो जाए ईद की सुबह सादिक से पहले तक, तो उसकी तरफ से सदक़े फित्र
عید کی صبح صادق ہوئی کہ صدقہ فطر کا وجوب لازم ہو جاتا ہے سب پر. کب ادا کرنا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے. اب اس دوران کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کی بھی صدقہ فطر آپ کو نکالنا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا رمضان میں، اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالنا ہے. تو کیا رمضان میں بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں؟ ابھی نکال سکتے ہیں، بالکل نکال سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جو خادم ہیں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید سے پہلے 2-4 روز پہلے صدقہ فطر نکالتے تھے اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے بھی. کیوں؟ تاکہ بھائی جو غریب حضرات ہیں ان کی جو کمی کوتاہی ان کے گھر میں ہے، جو ضروریات ہیں وہ سب پوری ہو جائیں. لیکن میرے بھائیوں، گھر والوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے سلسلے میں ہم شریعت کے احکام کو نہ توڑیں، وہ چاہے مالدار ہوں چاہے غریب ہوں. اللہ کے احکام کو نہ، ایسے ڈریسز نہ خریدیں جو بے پردگی والے ہوں، جو بے حیائی والے ہوں. چاہے بچوں کو بڑا پسند آ رہا ہے کہ ہم یہ پہنیں گے، نہیں. جو بے حیائی کے کپڑے ہیں یا کسی ہیرو ہیروئن کے کپڑے ہیں اس کو خدا کے واسطے مت پہنیے. ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہم اپنی تہذیب کو بھول کر غیروں کے طریقے کو کیوں اپنائیں؟ اور ایسے لوگ جن پر اللہ کی لعنت برستی ہو، جو اللہ کے دین کے دشمن ہوں، ان کے لباس ہم پہنیں گے، پھر اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ اور لباس کا مقصد قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ شرم کی جگہوں کو مکمل چھپائے اور تم اس سے اچھے لگو، خوبصورت لگو. اور بہترین لباس تو تقویٰ کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے. تو کپڑے خریدنے کے سلسلے میں اس بات کو ذرا جو ہے چوکنا رہیں، اس سلسلے میں فکر مند رہیں کہ گھر والوں کو پیسے آپ دیتے ہیں اور گھر والے آپ کے ہیں، بیوی بچے آپ کے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، آپ کی بھی پکڑ ہوگی. اسی طریقے سے وہ برقعے وغیرہ، آج کل اتنا فیشن والے برقعے ہوتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی اس کو دیکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنے شاندار کلر والے، کلرفل. اور پھر وہ بیچ سے باندھنے والا بھی برقع آتا ہے. برقعے کا مقصد تو سمجھیے اور سمجھائیے اپنے گھر والوں کو، کیا مقصد ہے اس کا مقصد پردہ ہے، حیا ہے، نہ یہ کہ اس کو پہن کر اور بے پردہ لگے اور بے حیا لگے. تو خدا کے واسطے رمضان کا عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے، اس میں اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیں. کیا خرید و فروخت، کیا کپڑے کے لین دین، کیا زکوٰۃ کا لینا دینا، صدقہ فطر وغیرہ کا جو کچھ بھی اعمال ہیں سب اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. جو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لے. رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، سب معاف کر دیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے سلسلے میں خاص خیال رکھیں اور صدقہ فطر بڑی رقم والی ادا کریں، چھوٹے رقم سے نہ ادا کریں. اللہ نے وسعت دی ہے، بڑی رقم 700 کے حساب سے یا 1000 کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آخری عشرہ آنے کو ہے، اس میں 2 اعمال بہت اہم ہیں، ایک اعتکاف اور ایک شب قدر کی تلاش. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اعتکاف فرمایا پورے رمضان کا. 10 دن کا اعتکاف ہوا، پھر 20 دن کا ہوا، پھر آخری عشرے کا اعتکاف حضور نے جاری فرمایا. پھر اپنے حجرے سے یہ حجرہ میں کہہ دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے ہم اعتکاف میں بیٹھتے، صاف بات عرض ہے، ہم اعتکاف میں بیٹھتے حجرہ لگتا ہے تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج تک علماء صلحاء اپنے یہاں جب اعتکاف کرتے حجرہ لگتا ہے، دنیا سے یا میڈک سے باہر نکلو یا وارث پورا چلے جاؤ. میں نے سنا ہے وارث پورا میں ہر آدمی کا حجرہ بنتا ہے، یہاں تو صرف میرا حجرہ بن رہا ہے. اس میں کیا آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ مسجد کی جگہ روک لے رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب ثابت ہے تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض کرنا کیا ہے آپ سمجھیے. ہم اگر کچھ مزید عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بہرحال تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے. ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3
اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق بڑی بڑی کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کی جو لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری ایک خندق کے درمیان، تو 3 خندق کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی ایک دن اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو یہ فضیلت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہمیشہ کیا، ہمیشہ اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں وہ روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر اپنے حجرے سے چہرہ باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش کے لیے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش کے لیے، فرشتے نے مجھے بتایا کہ وہ تیسرے عشرے میں ہے، لہذا جو بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو اعتکاف کا مقصد کیا؟ شب قدر کی تلاش، اور آخری عشرے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہمیں شب قدر مل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شب قدر میں اللہ کے لیے کھڑا ہو، عبادت کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں ہم لوگوں میں یہ بھی بات ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، یہی بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسجد اقصی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، پھر بھی وہاں پہ بہت سارے لوگ، سینکڑوں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگ، ان پر گولیاں چل رہی ہیں لیکن پھر بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، نوجوان نئی نسل کے لوگ بہت زیادہ۔ تو بہرحال یہ مسئلہ سمجھیے کہ اعتکاف صرف بوڑھوں کا کام نہیں ہے۔ ارے بھائی بوڑھے بیٹھے ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ بھی بیٹھے، نوجوان نئی نسل بھی بیٹھے، اور اگر کوئی عالم دین آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس سے دین بھی سیکھیے، اس سے دین سیکھنے کا بھی موقع ہے۔ 10 دن تنہائی میں آپ جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ کلیئر کیجئے دین کے سلسلے میں۔ تو اس لیے ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے، ہر محلے کی مسجد میں کم سے کم ایک آدمی ضرور اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اور گاؤں ہے اس میں مسجد ایک ہے تو کوئی آدمی بیٹھے، اور شہر ہے اس میں ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں تو ہر مسجد میں ایک آدمی بیٹھنا ضروری ہے، اور اس مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے جو واقعی مسجد ہو، مسجد شرعی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو وقف ہو اللہ کے لیے، ایسا نہیں کہ کسی کا گھر ہے اس میں نماز شروع ہو گئی ہے وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں اعتکاف صحیح نہیں ہے، مسجد ہونا ضروری ہے۔ یا کسی مدرسے میں عبادات ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی، تراویح ہو رہی، وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مدرسہ ہے۔ مسجد شرعی ہونا ضروری ہے جس میں باقاعدہ امام ہو، مؤذن ہو، اور وہ جو زمین ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہو۔ مدرسہ تو بھائی مدرسے کی حیثیت الگ ہے اور مسجد کی حیثیت الگ ہے۔ پھر اعتکاف میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں۔ کب بیٹھنا ہے؟ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لائیں، اور مغرب سے پہلے ہی نیت کر لیں کہ مجھے 10 دن کا سنت اعتکاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں، تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لمحات آخری عشرے کے گزر گئے، اب 10 دن مکمل آپ کو سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، پہلے نیت کرنا ہے۔ خواتین بھی جو ہے اعتکاف کر سکتی ہے اپنے گھر کی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، کوئی کمرے کو خاص کر لیں اور اس میں اعتکاف کریں۔ اب اگر کسی کے گھر میں کمرہ نہیں ہے، بڑے بڑے ہال ہیں، تو وہ ہال کے اندر کوئی باؤنڈری بنا لیں، سمجھ میں آئی بات، کوئی لکیر کھینچ لیں اور اس کے اندر بیٹھیں۔ پورا ہال اعتکاف میں نہیں ہوگا، جتنا انہوں نے دائرہ کھینچا ہے اس کے اندر وہ اعتکاف میں رہیں گی، اسی کے اندر بس ضرورت کے وقت باہر نکلیں گے، پھر فوراً اس جگہ پر آ جائیں گی، سونا جاگنا کھانا پینا سب وہیں۔ خواتین کے سلسلے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں شوہر اجازت دے دے تو پھر وہ منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر اجازت دے دیا شوہر نے کہ ہاں آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اب وہ بولے کہ نہیں میں تو ایسا کہہ رہا، اب اس کا منع کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا، وہ خاتون اعتکاف میں بیٹھ سکتی۔
اور پاکی کی حالت میں اور روزے کی حالت میں یہ اعتکاف ہوتا ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے, اگر روزہ آپ کا کسی وجہ سے اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو سنت اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا, چاہے عورت ہو پیریڈ کی وجہ سے یا مرد ہو کسی بیماری کی وجہ سے. اور حدود شرعی کے اندر رہنا ہے. اعتکاف کے سلسلے میں انشاءاللہ 11 تاریخ کو بڑی مسجد میں اعتکاف میں جو بیٹھنے والے حضرات ہیں ان کی تربیتی مجلس ہے, انشاءاللہ میں ہی رہوں گا وہاں پر. جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہاں تشریف لائیں, مکمل آپ کی رہنمائی کی جائے گی. جو بھی سوالات ہوں لکھ کر لائیں, ہم آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سنے بھائی. جامع مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے مصلیان سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں اپنی گاڑیاں جامع مسجد کے سامنے سے فیرومل چوک تک کہیں پارک نہ کریں, روڈ کو کلیئر رکھیں, بلکہ اپنی گاڑی مسجد کے پیچھے مسجد کی پارکنگ میں لگائے. عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں اپنی گاڑیاں جامع مسجد کے سامنے سے فیرومل چوک تک کہیں پارک نہ کرے, روڈ کو کلیئر رکھے, بلکہ اپنی گاڑی مسجد کے پیچھے مسجد کے پارکنگ میں لگائے. اور پارکنگ میں بھی سلیقے سے لگائیں. پارکنگ میں بھی سلیقے سے گاڑیوں کو پارک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجیے, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. پیارے اللہ, آپ نے عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. پیارے اللہ, اسی لمحہ لمحہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. پیارے اللہ, پتہ نہیں یہ ہمارا آخری رمضان ہو یا اس کے بعد بھی زندگی ہے کہ نہیں ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. پیارے اللہ, ہمیں اس کو اچھی طریقے سے, اس میں جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ, آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. پیارے اللہ, پہلا عشرہ گزر گیا جو رحمت کا تھا. پیارے اللہ, ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. پوری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے. فلسطینی حضرات کی حفاظت فرما دیجیے. غزہ کی حفاظت فرما دیجیے. پیارے اللہ, باطل کا منصوبہ ناکام فرما دیجیے. اہل باطل کو آپ ان سے نمٹ لیجیے. پیارے اللہ, کفر و شرک سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ, ہمارے دلوں میں, ہماری نسلوں کے دلوں میں ایمان کو جما دیجیے. ایمان کی عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرما دیجیے. کفر شرک سے اور اسلام کے بعد مرتد ہو جانے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے. کفریہ شرکیہ کاموں کی دلوں میں نفرت پیدا فرما دیجیے اور نیک کاموں کی دلوں میں محبت پیدا فرما دیجیے. نیک کام آسان فرما دیجیے. گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے. گھر والوں کے ساتھ ان کو عید کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو اور مساجد کی, مدارس کی, مراکز کی پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لیجیے. باطل کی جو غلط نگاہیں ہیں پیارے اللہ ان کو اندھا فرما دیجیے. ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجیے. آپس میں پھوٹ ڈال دیجیے. ان کے دلوں میں رعب اور دھاک بٹھا دیجیے. پیارے اللہ, ہم کمزوروں پر رحم فرما دیجیے. ہمارے روزے, تراویح, تلاوت, صدقہ خیرات, زکات کو قبول فرما لیجیے. پیارے اللہ,
ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ برحمتک یا ارحم